سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے کا خیال علم ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا اور اس کی زبان پر یہ جاری تھا، اے میرے سردار عبد القادر، میرے حال پر رحم فرمائیے، جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت۔ حضور سیدنا غوث اعظم قصیدہ غوثہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے تمام شہر میرے ماتحت اور زیر حکومت ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں کہ عصا مبارک چراغ کی طرح روشن ہو گیا۔ حضرت عبد الملک ضیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پر نور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور غوث پاک نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بس اے ضیال، تم یہی چاہتے تھے۔ انگلی مبارک کی کرامت۔ ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا تو حضور غوث اعظم نے ان کے آگے آگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کی مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ اللہ عز و جل کا آپ رحمۃ اللہ سے وعدہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا۔ مدرسے کے قریب سے گزرنے والے کی بخشش۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اس کی قبر سے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ اور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ ہم سے بعید ہے؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا یہ ہمارے یہاں کے آنے والوں میں تھا۔ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا کبھی ہمارے گھر کا کھانا اس نے کھایا؟ عرض کی یہ بھی معلوم نہیں۔ حضور غوث ثاقلین رحمۃ اللہ نے مراقبہ فرمایا اور ذرا دیر میں سر اقدس اٹھایا تو ہیبت و جلال روئے انور سے ظاہر تھا۔ ارشاد فرمایا، فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہم کو دیکھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا، اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ پھر جو اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو فریاد و بکا کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی تھی۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے آج ان کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے لیے ان سے دعا کا کہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا، کیا وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا؟ نوجوان نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی فرمائی۔ پھر دوسرے روز اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا، میں نے آج اپنے
رات اپنے والد کو سبز حلیے میں زیب تن اور خوش خرم دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا ہوں، اور جو لباس تو دیکھ رہا ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے مجھے پہنایا گیا ہے۔ پس اے میرے بیٹے، تم ان کی بارگاہ میں حاضری کو لازم کر لو۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس مسلمان کے عذاب میں تخفیف کروں گا جس کا گزر تمہارے مدرسۃ المسلمین پر ہوگا۔ رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر پر، یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی محبت قبر میں کام آ گئی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے مبارک میں ایک بہت ہی گنہگار شخص تھا۔ اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ضرور تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو اس نے ہر سوال کے جواب میں عبد القادر کہا، تو منکر نکیر کو رب عز و جل کی طرف سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندے فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب سید عبد القادر رحمۃ اللہ کی ذات سے محبت ہے، پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور حضور غوث پاک کی محبت اور آپ رحمۃ اللہ سے حسن اعتقاد کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا۔ آئیے ایک اور کرامت سنتے ہیں۔ عذاب قبر سے نجات مل گئی۔ بغداد شریف کے محلہ باب العزج کے قبرستان میں قبر سے مردے کی چیخنے کی آواز سنائی دینے کے متعلق لوگوں نے حضور غوث پاک کو عرض کیا، تو آپ نے پوچھا کیا اس قبر والا نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضور والا اس کا ہمیں علم نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اس نے کبھی میری مجلس میں حاضری دی تھی؟ لوگوں نے عرض کی، بندہ نواز اس کا بھی ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں جانتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی بھولا ہوا شخص ہی خسارے میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے مراقبہ فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ کے چہرے مبارک سے جلال و حیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے کہا ہے اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن ظن و محبت رکھتا تھا، اور اللہ عز و جل نے آپ کے سبب اس پر رحم فرما دیا۔ اس کے بعد اس قبر سے کبھی بھی آواز نہ سنائی دی۔ آئیے ایک اور کرامت سنتے ہیں۔ مرغی زندہ کر دی۔ ایک بی بی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ اس کا دل حضور غوث پاک سے گرویدہ ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا، اور ایک روز اس کی ماں آئی، دیکھا لڑکا بھوک اور شب داری سے بہت کمزور ہے اور زرد رنگ ہو گیا ہے، اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا تو آپ حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی تھیں، جسے حضور رحمۃ اللہ نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی ہے، میرے مولا حضور تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور پر نور رحمۃ اللہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔